اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی۔ اب تک ہم نے اس کے 79 پارٹس کر لیے ہیں۔ آج ہم کریں گے اس کا 80th پارٹ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ہم نے کیا تھا، لاسٹ ویک جو ہم نے کیا تھا وہ آئی تھنک جویریہ رضی اللہ عنہا کی پوری سٹوری اور بنی المستلق کے ساتھ جو موریسی کا واقعہ تھا وہ پورا آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور آف کورس موریسی کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا 3 ایسے انسیڈنٹس ہوئے تھے جو ریکارڈ کیے گئے ہیں اور جن کی اہمیت ہے سیرت النبوی میں۔ 3 انسیڈنٹس، تو اس بات کو ذہن میں ڈالیں کہ 3 ایسے انسیڈنٹس پر ہم روشنی ڈالیں گے جن کا ہمیں جاننا، پتہ کرنا اور اس کے بارے میں اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پہلا انسیڈنٹ واس جویریہ رضی اللہ عنہ کا، یعنی پوری بنی المستلق کا واقعہ تھا، یعنی پوری ایکسپیڈیشن گئی تھی ان کے لیے اور وہ سارے کیپٹیو بھی ہوئے تھے، سرنڈر بھی کیا تھا، لیکن ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے سب کو رہائی ملی اور جو کچھ ان کا سرنڈرڈ مال تھا اور لوگ تھے سب کو آزادی بھی مل گئی، اور صرف اس ایک خاتون کی وجہ سے وہ اتنی برکت لے کر آئیں کہ اور کوئی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکت لے کر نہیں آئی تھی جتنی جویریہ رضی اللہ عنہا ان کے لیے لے کے آئیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک انسیڈنٹ ہے۔ 2 اور انسیڈنٹ باقی ہیں تو ہم ایک ایک کر کے کریں گے۔ آج ہم سیکنڈ انسیڈنٹ کریں گے، لیکن سیکنڈ انسیڈنٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس واقعے کی بنی المستلق کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا سرٹن فقہ ایشوز ہیں جس کو مجھے ہائی لائٹ کرنا تھا اور ٹائم نہیں تھا لاسٹ ویک میں، تو ہم نے کلوز کر دیا تھا کلاس۔ تو آج میں ان کچھ چند پوائنٹس پر نظر ڈالوں گی اور آپ کو جو سیکنڈ انسیڈنٹ ہے بنی المستلق کے بعد کا جو اس کے ساتھ پیش آیا وہ آپ کو اس کی طرف بتاؤں گی۔ آج سیکنڈ انسیڈنٹ ہوگا، اس کے بعد نیکسٹ ویک سے اور وین ایور انشاءاللہ وین وی اسٹارٹ ڈوئنگ دا کلاسز اگین، تو تھرڈ انسیڈنٹ کے لیے 2-3 کلاسز شاید لگ جائیں، 2 کلاسز تو لگیں گی فور شور، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو بنی المستلق کے بعد ہم کس اس پر آئے ہیں پوائنٹ پر جو آپ کو ضروری کچھ باتیں تھی جو بتانی تھیں جو فقہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں ہسٹوریکلی اسلام میں اگر آپ نوٹ کریں تو جو غلام تھے جن کو خریدا اور بیچا جاتا تھا تو وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ No. ایکسکیوز می، just a moment. Is somebody trying to talk to me? I think I'll have to mute you people. Okay, wait. This is distraction and disturbance now for me. کدھر گیا؟ تو غلام تو تھے، جیسے کیپٹیوز تھے جو وار سے ملتے تھے، تو غلام تو تھے اس وقت، کیونکہ یہ ایک قصہ تھا جو رائج تھا، اور غلام خریدے اور بیچے بھی جاتے تھے، رہا بھی کیے جاتے تھے، اور اسی لیے سارا رولنگ نکلا کہ یہ فقہ کی رولنگ ہے کہ ایک غلام اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا ہے یا کرا سکتی ہے، جیسے جویریہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو خود آزادی کا نیگوشیٹ کیا، کیونکہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، شی واز لائک اے پرنسس، اور وہ نہیں چاہتی تھی وہ کسی کی غلام بن کر، لونڈی بن کر رہیں، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، کیونکہ یہ لا ان کو پتا تھا کہ میں اپنی خود آزادی لے سکتی ہوں، خرید سکتی ہوں۔
لیکن کیونکہ پیسے نہیں تھے ان کے پاس، ظاہر ہے انہیں یہ پتا تھا کہ میرا باپ بھاگ چکا ہے، وہ مجھے آ کے رہا کر دے گا، اور وہ اگر میں نے ابھی کسی سے لون لے بھی لیا تو میرا باپ امیر ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے کچھ بھی کرے گا، وہ لائے گا پیسے اور دے دے گا جس سے میں لون لوں گی، تو فی الحال میں جن سے لون لے سکتی ہوں لے لوں۔ اور وہ سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں گئی؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کمیونٹی کے سردار ہیں، تو سردار کے پاس بیت المال ہوگا اور وہ مجھے وہاں سے لون دے سکیں گے، اور میں ان کو اپنے آپ کو چھڑا لوں گی، پھر میں آہستہ آہستہ کما کے دے دوں گی، یا میرے باپ جب تک آئے گا وہ مجھے چھڑا جائے گا، جو بھی تھا۔ Point here, the fiqh rule here is that a slave can buy his or her freedom. Sorry. A slave can buy his or her freedom. This is one point. Secondly, the freedom amount has to be reasonable. تو یعنی اگر ایک ماسٹر ہے وہ اپنے سلیو کے لیے فیئر پرائس فکس کرے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ پوچھتی ہیں کہ میں کتنے دوں میرے لیے آپ کو، تو وہ ایک فیئر پرائس فکس کرے گا، ایسی نہیں کرے گا کہ وہ دے ہی نہ پائے، ٹھیک ہے۔ فیئر پرائس اکارڈنگ ٹو واٹ از گوئنگ آن ان دیٹ کمیونٹی، وہ پرائس فکس کرے گا، اینڈ شی کین گیٹ ہر سیلف ریلیوڈ اینڈ پے بائی ٹیکنگ لون فرام پیپل اینڈ گیونگ اٹ بیک ٹو دیم۔ اینڈ اف یو سی ہسٹوریکلی sorry, excuse me. بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Okay. Historically, the slaves were freed. If you see in Islam, you know that they were freed, and that's why there are no more slaves in the Muslim, among the Muslims or in Islam for the time being, of course. So historically you realize کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے سارے یہ آزاد ہو گئے تھے جو غلام ہیں۔ اور آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتانی ہے، شاید آپ لوگوں کو پتا ہو یا بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہے، کہ یہ جو سلیوز جو رہا ہوئے تھے، اتنے سلیوز رہا ہوئے تھے کہ ان کی اپنی ایک ڈائنیسٹی تھی، ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ ڈائنیسٹی واز کالڈ دا مملوک ڈائنیسٹی۔ جو مملوک کہلاتے تھے they were the freed slaves، ان کی اپنی ایک ڈائنیسٹی بن چکی تھی، اتنے سلیوز فری ہوئے تھے اسلام میں کہ they formed a dynasty۔ اور یہ آپ کو پتے کی بات بتاؤں کہ they were the last of the dynasties before colonialism۔ تو جب کولونیلزم سٹارٹ ہوا اس سے پہلے تک جو ڈائنیسٹی تھی وہ مملوک ڈائنیسٹی تھی۔ مملوک ڈائنیسٹی was still there and they were the ones who fought with Napoleon Bonaparte۔ جب نپولین بوناپارٹے نے اٹیک کیا تھا تو it was مملوک ڈائنیسٹی which fought with Napoleon، ٹھیک ہے۔ That was around 1792 میں جب نپولین موصل آیا تھا، which is now عراق کا ایک حصہ ہے موصل۔ اب تو after the Iraq invasion and all that people know these places names، ورنہ ہمیں صرف بصرہ پتا تھا عراق میں، لیکن اب ہم کو پتا ہے کہ موصل بھی ہے۔ تو جب وہ موصل پہنچا تھا نپولین بوناپارٹے، اس وقت موصل was part of Egypt، اور یہ مملوکس لاسٹ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ فائٹ کر کے اس کو کلیئر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مملوک ڈائنیسٹی جو تھی یہ سارے غلاموں کی ڈائنیسٹی تھی، یہ جو غلام فری ہوئے تھے یہ ان کی ڈائنیسٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اور شریعہ میں اگر آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ نے فلاں گناہ کیا
آپ سے یہ خطا ہو گئی. کچھ خطائیں ایسی ہیں جو پینلائز خطائیں ہیں، جس کی پینلٹی یا کفارہ جسے کہتے ہیں آپ کو دنیا میں پے کرنا ہے. جیسے فرض کریں اگر آپ نے کوئی قسم توڑی یا منت توڑی، سم تھنگ لائک دیٹ. اگر آپ نے کوئی واو کیا ہے اور اس کو توڑ دیا تو اس کی پینلٹی کیا ہے؟ اس کی پینلٹی، سب سے پہلی پینلٹی یہ ہے کہ آپ ایک سلیو کو رہا کریں. اگر سلیوز نہیں ہیں تو پھر آپ 2 مہینے کے روزے رکھیں. اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو اتنے جتنے 2 مہینے کے روزے ہوتے ہیں اتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں. یعنی پہلا option is to free the slave. And that's the easiest option if I think, because it's easier for me to free a slave. جو بھی اس کی رقم ہے وہ طے کر کے اس کو آزاد کر دوں. مجھے 2 مہینے کے روزے نہیں رکھنے پڑیں گے، 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا، اتنے میں ایک سلیو رہا کرا دوں. وہ ایزی ہے. اس طرح کر کر کے، اور پھر ایون اگر آپ نے روزے میں سپوزنگ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ سو گئے بائی مسٹیک، اگر جو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں اس خطا کی بھی کفارہ ہے. اور کفارے کا بھی پہلا یہی ہے آپشن، فری اے سلیو. اس کے بعد ہے یعنی ایک غلام کو آزاد کرو، نہیں تو 2 مہینے کے روزے رکھو، نہیں تو پھر آپ اس کو 60 لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس طرح کی پینلٹی لگا کر اسلام کے شریعہ کے لاء میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا بھلا ہو رہا تھا. کتنے غلام آزاد ہو رہے تھے، کیونکہ لوگ خطا کرتے ہیں، پینلٹی لگتی ہے. اور پینلٹی میں سب سے ایزی آپشن تھا ٹو فری اے سلیو. گئے بازار میں اور پتا کیا کون سا سلیو کس کس کے پاس ہے، کون سا سلیو ہے جس کو ایلیجیبل ٹو بی فریڈ، ہم فری کر دیتے ہیں. تو اس کو وہ آپشن پہلے لیتے تھے لوگ. کرتے 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 سارے سلیوز ختم ہو گئے. اس طرح اسلام نے آ کر یہ غلام اور غلامی کو بھی ایریڈیکیٹ کر دیا، کیونکہ ان کا لاء ایسا تھا. ایک تو یہ کہ آپ بہت اچھا سلوک کریں گے غلاموں سے، اور غلاموں کو جب آپ کے اوپر کوئی آپ کو صدقہ دینا ہے کسی قسم کا، غلام کو آزاد کر دو. اس طرح کرتے 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 یہ پوری ایک آزاد غلاموں کی ایک ڈائنیسٹی بن گئی، جسے مملوک ڈائنیسٹی کہتے تھے. اور پھر مملوک ڈائنیسٹی از دا ون وچ فوٹ ود نپولین بوناپارٹ. تو یہ ساری ہسٹوریکل فگرز آپ کو دے رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں اپ ٹو 17th سینچری، آف کورس اپ ٹو 17th سینچری بہت سارے ایون مسلم کنٹریز میں غلامی پھر بھی چل رہی تھی، اور لوگ پیسے اور بزنس کے لیے لوگوں کو خرید بیچ رہے تھے. لیکن اب تو کمپلیٹلی ختم ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ 17th سینچری سے تھوڑا پیچھے جائیں اور آپ دیکھیں کہ غلاموں کو جو around 17th century only, if you see, I don't know if you've read the history books or some movies also show the پرانے جو امریکن موویز ہیں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو بیچارے جو کالے حبشہ سے لوگ آئے تھے امریکہ، اور ان کو انہوں نے کس طرح کی سلیوری جو ہے نا وہ وہاں پر رائج تھی، کہ وہ لوگ ہاتھ میں وہ رسیاں باندھ کر اور چین بنا کر اور اس سے ان سے پتھر توڑواتے تھے، اور سارا وقت ان سے کام لیتے تھے، ان کو ریسٹ نہیں دیتے تھے، ان کو کھانا نہیں دیتے تھے. یعنی they were bad conditions. How they kept the slaves, how we are supposed to keep the slaves is totally different. We are not supposed to torture the slaves. We have to treat them, humanely. Okay. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے بتانا کہ پہلی بات اسلام کے رولنگز نے آ کر سلیوز کی کنڈیشن درست کی، ان کا کس طرح وہ سلیوز کی کنڈیشن درست کی، کس طرح سلیوز کو رکھنا، ان کے کیا رولز ہیں، ان کے کیا
حقوق ہیں ان کے بھی. even though you are a master, you are a master of even a horse and a camel, and even they are supposed to be treated nicely by you. So imagine human beings, even if they are your slaves, you're supposed to treat them humanly, which was not the fact by other people in those days. تو اسلام نے آ کے سلیوری کو ایک نیا پہلو دیا, ایک نیا رخ دیا, اور سلیوز کی جو بھی ان کی برتاؤ ہے ان کے ساتھ, اس کو درست کیا. ٹھیک ہے. اور بیکاز پارٹ آف شریعہ لا واز ٹو free a slave was something so such a good deed, ایک ایسا نیک کام تھا جو بہت پسندیدہ تھا, تو زیادہ سے زیادہ لوگ سلیوز کو رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی بات اباؤٹ دا سلیوز. اور تو جو بھی گناہ گار ہیں جن کے کچھ ایررز تھے, کسی نے روزہ توڑ دیا, کسی نے کچھ اور غلط کام کر دیا, ایک سلیو رہا کر دیا, ایک سلیو رہا کر دیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے it became easy and slavery was eradicated because of this kind of condition. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ فقہی رول میں دوسرا پوائنٹ, اوکے, پہلا پوائنٹ سلیوری کا تھا, اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has cursed the man who made a free man a slave. ایک بندہ اگر آزاد ہے اور آپ نے جو یہ ہیومن ٹریفکنگ ہم جسے آج کہتے ہیں, آپ نے اسے سلیو بنایا, خریدا اور بیچا, اس کو کرس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تباہ ہے وہ شخص جو ایک آزاد آدمی کو غلام بناتا ہے. اس کی بہت بڑی ممانعت ہے کہ ایک بار کوئی اب لوگ آزاد ہیں, اگر اب آپ نے پھر یہ دھندا شروع کیا تو you are cursed for that, because you are not supposed to again like start again slavery or do something like that. ایک آزاد انسان کو آپ سلیو نہیں بنا سکتے. یہ بھی ایک فقہی رول تھا. تو یہ this was all about slaves, about the captives, about the dynasty of slaves which was formed. تو یہ ایک پوائنٹ تھا about slavery. اب واپس آتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ واز that جویریہ رضی اللہ عنہا کا جب وہ سلیو تھیں, انہوں نے اپنی رہائی لی. اس کے بارے میں باقی ڈیٹیل آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جب انہوں نے رہائی لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ولی کی ضرورت نہیں تھی ان سے نکاح کرنے کے لیے. ان کا کہنا کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں, نہ ان کو کسی قاضی کی ضرورت تھی کیونکہ وہ خود قاضی تھے, اور ایک ہی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ ان کو پہلے رہا کریں. تو ان کو رہا تو کر دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ رہائی جو ہے یہ تمہاری مہر ہوگی اور میں تم سے شادی کروں گا. تو اس وجہ سے as she is a slave status, a slave does not need a wali. جب آپ غلام یا لونڈی ہوتے ہیں تو آپ کو ولی, آپ کا ولی آپ کا ماسٹر ہوتا ہے. آپ کا ولی آپ کا باپ بھائی نہیں ہوتا. باپ اور بھائی یا چچا دادا یہ اس وقت ولی ہوتے ہیں جب آپ محسنہ ہیں, لیکن جب آپ لونڈی ہیں تو پھر آپ کا ولی آپ کا ماسٹر ہوتا ہے. اب اس کیس میں, اس سینیریو میں کون تھا ماسٹر؟ صحابی. So a sahabi is not going to refuse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He's more than happy to give it up. ٹھیک ہے. and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اس کو قیمت بھی دے رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ. سو انہوں نے صحابی سے ڈیل کی تو ظاہر صحابی is more than happy to give away ان کا جو بھی شیئر ہے of a captive, تو انہوں نے دے دیا. تو there was nothing that happened. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی, نہ ولی کی ضرورت تھی, نہ اور کسی کوئی ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ ایک لونڈی کے ساتھ اگر آپ اس کو آزاد کر کے شادی کرتے ہیں تو لونڈی کا ولی اس کا ماسٹر ہوتا ہے. اور ان کا اپنا اوریجنل نام برہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برہ میں وینٹی ہے,
کہ میں بس بہت پائس ہوں، برہ، مؤمنہ، شاہین، اس طرح کے نام جو ہوتے ہیں دیٹ گیوز یو وینٹی، ایسے ناموں کو وہ بدل دیا کرتے تھے. اور انہوں نے کہا تم تو خوبصورت ہو اتنی. سوری سوری سوری، آئی ایم ویری سوری. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نفخ نفس حمزہ. اوکے، سو انہوں نے ان کا نام رکھا جویریہ. ٹھیک ہے. اور تیسرا پوائنٹ، پہلا پوائنٹ سلیوری کا تھا، دوسرا پوائنٹ اباؤٹ میرج with a slave and especially جویریہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ کوشچنز آتے ہیں کہ then where was her wali، تو there was no need for a wali. ٹھیک ہے، اس کو میں نے کلیئر کر دیا آپ کو. تھرڈ پوائنٹ واز کہ ٹریچری، بے وفائی، چیٹ کرنا، دھوکہ دینا، اس طرح کا دس از ناٹ الاؤڈ. خیانت کرنا دس از ناٹ الاؤڈ. اینڈ آف کورس اگر دھوکہ، ویسا دھوکہ دے رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں جنگ کی حالت میں، ٹھیک ہے، کہ میں یہاں نہیں وہاں جا رہا ہوں پر ایکچولی آپ وہیں جا رہے ہیں، یا میں مدینے سے نہیں میں مکے سے آیا ہوں، یا اس طرح کی باتوں جنگ کے موقع پر الاؤڈ ہے. لیکن آپ سونگ زو ایک چائنیز اولڈ اینشنٹ رائٹر ہے، اس نے پہلی بک لکھی تھی اباؤٹ رولز اینڈ لا آف وار، اور اس نے بھی اپنی بک میں یہی لکھا تھا کہ خیانہ از ناٹ الاؤڈ، بٹ یو کین لائی اور ڈیسیو پیپل، بٹ ناٹ گیو دھوکا آف دیٹ کائنڈ کہ آپ ڈس لوئلٹی کریں کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے، وفاداری از ویری ویری امپورٹنٹ. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اگر میں یہ کہہ رہی ہوں تو ایون اف نان مسلمز آر لسننگ ٹو دس لیکچر، کل کو یہ کہیں بھی کوئی بھی سن سکتا ہے، وہ یہ نہیں سوچیں اچھا تو اس طرح سے ہم نے اپنا رول بنا لیا ہے کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ بولے ہوں گے، تو اب آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر اس کا سہارا کبھی نہیں لیا. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، پھر بھی he avoided, he didn't, maybe he had better wisdom. اور میں آپ کو اس کی مثالیں دوں گی. آپ کو یاد ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور یہ لوگ مکے سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، اور جب وہ آدمی جو ان کی طاق میں تھا پہنچا اور اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں سورج کی طرف سے آ رہا ہوں، which is right, he's coming from the south, but he didn't say from where، کہ میں مکہ سے آ رہا ہوں یا کہیں اور سے آ رہا ہوں یا حجاز سے آ رہا ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں سورج سے آ رہا ہوں. اس طرح کا جواب دیا، مطلب ڈپلومیٹکلی بات کی مگر جھوٹ نہیں بولا. پھر اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ، یہ تمہارا کمپینین کون ہے تمہارے ساتھ، کہا یہ میرا گائیڈ ہے، یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے. which is true because Abu Bakr Siddiq was guarding him and going in front of him trying to show him the way, so he just said that یہ میرا گائیڈ ہے، یہ میرے آگے آگے چلتا ہے، بس نہیں کہا یہ میرا کمپینین ہے، صحابی ہے. تو جھوٹ نہیں بولا، اگر سچ نہیں بولا تو جھوٹ نہیں بولا، اور اس طرح سے بات بتائی کہ ڈپلومیٹکلی اٹ واز رائٹ، اٹ واز ناٹ لائی. ٹھیک ہے. فقہی ایشوز میں سلیو ہو گیا، جویریہ ہو گیا، ٹریچری ہو گیا. اوکے، اس کے بعد اباؤٹ دا چلڈرن بورن ٹو دا سلیوز. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لونڈی سے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے. جویریہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ایسا تھا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی تھی، تو شی کیم فرام اے ویری high lineage, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanted to honor her. He liked her also,
So he freed her, and she was talking about her freedom, so she actually negotiated that. So anyway, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam freed her and married her, but there were other laundries, slave girls, who Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam never married, but they were still slave girls to him, and they were available for him. ٹھیک ہے. تو Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam obviously ان کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، لیکن شوہر اور بیوی والا نہیں تھا، تو ان کے بیوی والے حقوق نہیں تھے، لانڈری والے ہی حقوق تھے. ٹھیک ہے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ایز اے ماسٹر اور سلیو کا رشتہ تھا، ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ نہیں تھا. اور ان سے اگر کسی کو لا یہ تھا اسلام میں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے لانڈری سے تو اس کا کیا ہوگا. اگر لانڈری کو بچہ ہو جاتا ہے، سپوزنگ لانڈری پریگننٹ ہو جاتی ہے اور اس کو بچہ ہو جاتا ہے، تو بچے کو فل رائٹس دیے جاتے ہیں، انہیریٹنس میں فل حصہ ہوگا اس کا، جسٹ لائک ہز ادر چلڈرن فرام دا وائفس، ایون فرام دا سلیو گرلس. اف دا چلڈرن آر بورن، چلڈرن آر آل ایکول بیکاز دے آر دیٹ مینس چلڈرن. ہمیشہ یاد رکھیں اولاد آدمی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عورت از جسٹ اے کیریئر. She will carry, she will raise, but the name بچہ باپ کا نام لے گا، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی وہ باپ کے نام سے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو بچہ باپ کا ہوتا ہے، اس لیے جب اگر وہ باپ کا بچہ ہے تو سارے بچوں کو حق ملے گا، تو سلیو کے بچے کو بھی وہی سیم حق ملے گا. انہیریٹنس میں اسی طرح رائٹ ملے گا جیسے باقی بچوں کا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس تو he will take the father's name, he will take the inheritance, all the rights from the father to the son, all the sons or daughters will get the same right. Okay. And mother gets an upgrade. اب جو مدر ہے اس کو اپ گریڈ ملے گا. ٹھیک ہے. اس کو ظاہر ہے she is not married to that man, but she has given a child to that master. So she will be called الولد. ٹھیک ہے. کہ she is the mother of the son, الولد. She is the mother of a son. So because now she has given child to her master. تو اس کو ایک اپ گریڈ مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر کنڈیشن یہ لگتی ہے کہ nobody can buy her once she has delivered a child to that man, to the master. Then other people cannot buy her because she's become الولد in that household. کوئی اور اس کو خرید نہیں سکتا، وہ کہیں اپنے آپ کا سودا بھی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. So she will be binded to that man until the man dies. اور ایک بار جب وہ جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوا، وہ لانڈری آزاد ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ الولد ہو چکی، جیسے ہی وہ آدمی فوت ہوگا وہ کسی اور کی جاگیر میں نہیں آئے گی، وہ فوراً آزاد ہو جائے گی. دین شی کین ڈو وٹ ایور، میری، اور دین شی از اے فری وومن. شی ہیز آل دا فری وومنز رائٹس دا مومنٹ دا مین ڈائز. ٹھیک ہے. تو یہ سب رولنگز ہیں، فقہی ایشوز ہیں چھوٹی چھوٹی، بٹ میں اس لیے آئی ایم برنگنگ دس فارورڈ ناؤ. پھر پتہ نہیں کب موقع ملے گا کہ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں. یہ چھوٹی چھوٹی امپورٹنٹ باتیں، پریکٹیکل باتیں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے. اور جب ہم بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو نہیں پتہ ہے، they talk weird things about about slavery and about laundry. They should know how everything was in Islam. It's beauty. سبحان اللہ. اور میں آگے آپ کو پھر اب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بیٹا لانڈری سے ہوا تھا، جو ماریا قبطیہ تھیں، کوپٹک سلیو ان کی، اس سے ان کو بیٹا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے ابراہیم رکھا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے ماریا سے کبھی شادی نہیں کی تھی، وہ لانڈری ہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیٹا دیا تھا. تو وہ الولد میں آئی تھی، باقی اور کوئی لانڈری نہیں. ٹھیک ہے. ان کی ایک اور لانڈری بھی تھی، ویل کم ٹو آل دیٹ. ٹھیک ہے. اور ہماری ہسٹری میں بہترین اور سب سے بڑی مثال از اسماعیل علیہ السلام.
Hajra was never his wife. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر سے شادی نہیں کی تھی. ہاجر لونڈی تھی، سارا کو دی گئی تھی ان کی خدمت کے لیے، اور سارا نے خود سجیسٹ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ مجھے تو بچہ نہیں ہو سکتا، تم اس کے ساتھ سو کے دیکھو، شاید اسی سے بچہ ہو جائے، اور یہ لونڈی ہے تو مطلب شی از اویلیبل ٹو بوتھ آف اس. تو آئی ایم آسکنگ یو بیکاز اگر ہماری لانڈری ہے تو یعنی she belongs to both of us, so you can also avail her. And Ibrahim alayhi salam agreed, and when Ismail alayhi salam was born, then after the birth of Ismail alayhi salam, then Sarah was feeling, depressed and heavy that she gave him a son, and what about, so she felt maybe he'll go very close to her because I don't have a child and Alondi has given a son. اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم فیلنگ، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا کی فیلنگز کا سہارا دیا، اس کو سپورٹ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جا کے ہاجر کو فلاں فلاں جگہ پہ چھوڑ دو. تو ہاجر ان کی بیوی نہیں تھی، وہ لونڈی تھی، اور وہ لونڈی کا بیٹا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ he was the illegitimate son. مگر ایسا تھا نہیں نا، اس وقت کا رول ایسا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ صرف اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور وہ اسحاق کی ہی اولاد میں سے ہیں سارے یہودی. آپ کو پتا ہے کہ اسحاق اور یعقوب انہی کی اولاد is the یہودی، ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کا شجرہ نسب اسماعیل علیہ السلام سے لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کہیں جا کر اسماعیل علیہ السلام سے لگتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو مسئلہ ہے ہم سے، اور کوئی میجر بات نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، ایک لونڈی سے پیدا ہوا بیٹا had the full rights as a son. اسی لیے یہودیوں کا بلیف یہ ہے کہ یہ جو سٹوری ہے ہم غلط سناتے ہیں کہ جو خواب دیکھا تھا انہوں نے، اور ان کا گلا کاٹنے گئے تھے اور وہ ریم تھا، وہ سب اسحاق کے ساتھ ہوا ہے، اسماعیل کے ساتھ نہیں ہوا ہے. وہ یہ بلیو کرتے ہیں کیونکہ وہ اسماعیل کو ان کا بیٹا ہی نہیں مانتے. خیر، تو آپ کو بتانے سے مقصد یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے دونوں کے رائٹس ویسے ہی تھے، اس لیے ہم نے کبھی اس میں کوئی ڈفرنس نہیں سنا. اور ابراہیم علیہ السلام کا آف کورس پہلا بیٹا اسماعیل تھا، پھر اسحاق آیا، اور وہ دونوں سے اتنا ہی پیار کرتے تھے کیونکہ وہ دونوں ان کے بیٹے تھے، ظاہر سی بات ہے. اور ہم نے ہمیشہ ایسے ہی سنا، اسی لیے بہت سارے لوگوں کو چونک جاتے ہیں سن کر کہ اچھا یہ شادی سے نہیں پیدا ہوا بیٹا. نہیں، he was the son of a slave girl ہاجر. ہاجر سے ابراہیم علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، اوکے. یہاں تک یہ پچھلے درس کا جو بچا کچا حصہ تھا وہ میں نے یہاں کمپلیٹ کیا ہے. تو these are the fiqhi rules that came out of بنی المستلق. اور ضروری تھا بتانا certain facts and figures, fiqh issues about slave and slavery and the rights and things like that. ٹھیک ہے، اوکے. اب ہم سیکنڈ انسیڈنٹ شروع کرتے ہیں. I'll be able to inshallah complete it. Inshallah, I hope so. Okay. Okay, the second incident, اب آپ کو یاد رہے کہ یہ بنی المستلق کی واپسی میں کا واقعہ ہے. کون سا ایئر ہے؟ 5 ہجری. ہم 5 years کر چکے ہیں اب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر اب تک. ٹھیک ہے، تو دس از 5th ہجری، شعبان کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دے آر ریٹرننگ فرام موریسی. یہ واقعہ موریسی ہو گیا، ایکسپیڈیشن آف موریسی. اب یہ موریسی سے ریٹرن ہو رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے، اس پرٹیکولر ایکسپیڈیشن میں کیا چیز ڈیفرنٹ تھی؟ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کیا بتایا تھا؟ اس پرٹیکولر ایکسپیڈیشن میں ایک ہی چیز کا فرق تھا
کہ عبداللہ بن ابی اینڈ آل دا منافقین، یعنی ان کے جو پورا ان کا ٹولہ تھا، آپ کو پتہ 300 تو تب تھے غزوہ احد میں ہی، جو وہ لے کے واپس چلا گیا تھا، یہ سارے کے سارے نکلے تھے ساتھ دینے کے لیے، کیونکہ ان کو کنفرم تھا کہ جیت تو ہونی ہے۔ جب کنفرم تھا کہ جیتیں گے تو یہ ساتھ گئے تھے، ٹھیک ہے، کنفرم ہو کر کے ہم جیتیں گے ہی، تو اس لیے ساتھ چلے گئے تھے کہ اب تو ڈیفینیٹ ہے، لڑنا بھی نہیں پڑے گا، اور ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو سارے کے سارے عبداللہ بن ابی اینڈ تمام منافقین انہوں نے حصہ لیا تھا اس غزوہ بنی المستلق میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کچھ بھی کہیں پھر بھی دل میں نفاق رکھتا تھا، اس کا دل کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے کبھی کھلا نہیں تھا، تو اس کے دل میں تو نفاق تھا ہی، اور وہ ہمیشہ موقع کی طاق اور اس میں تھا کہ کب کچھ واقعہ ہو تو میں اس کو اور انہانس کروں، کچھ گڑبڑ ہو ان لوگوں میں تو he can have his day will be made anyway۔ اینڈ آپ کو یہ بھی بتانا ہے مجھے ضروری، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ عبداللہ بن ابی کب اور کیسے مسلمان ہوا تھا۔ I don't think I mentioned it to you, so I thought I'll just tell you۔ غزوہ بدر تک یہ مشرکی تھا، یہ اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ جب غزوہ بدر ہو گئی، اور یہ مدینہ میں ہی تھا نا، ظاہر ہے، جب اس نے دیکھا کس طرح سے ان لوگوں نے غزوہ بدر جیت لی، اور جیت کر جب یہ لوگ واپس آئے، تو آپ کو پتا ہے وہ پورا واقعہ، کیونکہ اٹ واز اے ویری میراکولس وکٹری، کہ 313 لوگوں نے 1000 لوگوں کو مات کر دیا، اور اتنے لوگوں کو ان کے مار دیا کہ وہ لوگ قسمیں کھا کر چلے گئے کہ ہم بدلہ لیں گے اگلے سال آ کر، اور یہ سارا قصہ ہو گیا۔ تو آفٹر غزوہ بدر عبداللہ بن ابی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس کے سب دوستوں اور ساتھیوں نے بتایا تم اور کتنا ویٹ کرو گے، اب کیا رہ گیا ہے، سارا مدینہ ان کا ہے ابھی تو، اور وہ غزوہ بدر جب سے جیت کر آئے ہیں سب ان کے ہو گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے they could see the winners, the people with ایمان، تو تم کس کے انتظار میں ہو؟ تو بہت مجبوری، بہت بے دلی کے ساتھ وہ گیا تھا، اور اس نے اسلام قبول کیا تھا، اپنا شہادہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سب جانتے تھے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے اور نفاق رکھتا ہے، اور جتنے اس کے ساتھی سب اسی کی طرح ہے، کیونکہ یہ ان کو کانسٹنٹلی فیڈ کرتا ہے اسی باتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو he was the last one to convert after غزوہ بدر، okay, he was the last one to convert۔ بدر کی غزوہ سے پہلے he was so mean and rude، بدتمیز تھا کہ اس نے، پتہ نہیں ایسے بول سکتے ہیں کہ نہیں، مگر اس وقت اس نے بہت ہی بدتمیزی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر گزر رہے تھے، اور یہ وہاں بیٹھا تھا، تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے نا پاس سے، تو ایسے کر کے اس نے منہ چڑھا لیا اور کہنے لگا یہ اپنی بدبو یہاں سے ہٹاؤ، یہ اپنی بدبو لے کے ہمارے پاس سے مت گزرو۔ مطلب اس کا کہنے کا تھا کہ آپ میں سے بدبو آ رہی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ He was very bad and mean. He would make mean comments at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is just one example I'm giving you. ایک اور example ہے اس کا کہ صحابہ اکثر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے مل کر اپنا حلقہ بنا کر ایک دوسرے کو جو بھی انہوں نے قرآن یاد کیا ہے تو سناتے تھے، تو جب وہ ریسائٹ کرتے تھے قرآن اور یہ وہاں سے گزرتا تھا تو کہتا تھا ہش، چپ رہو، آہستہ بات، آہستہ سناؤ، میرے سر میں درد ہوتا ہے سن کر، آہستہ کرو، ایسے بولتا تھا ان کو، مجھے ڈسٹربنس ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، آہستہ کرو، ڈسٹربنگ می۔ اور اس طرح سے he used to do، بدتمیزی کرتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور برے ریمارکس پاس کرتا تھا ان پر، اور بہت ہی اس کو تکبر تھا عبداللہ بن ابی کو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کون ہے۔ اب میں نے آپ کو تھوڑا اور بتا دیا، اس کا کنورژن بتا دیا، وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ڈیل کرتا تھا، آپ کو وہ بتا دیا۔ احد میں اس نے کیا کیا تھا،
وہ آپ کو پتا چل گیا. تو now you know who is Abdullah bin Ubay and what all he has done. Now in Bani al-Mustaliq what happened? اچھا ہوا کیا, this is the story and it's one of the most amazing of the stories, okay, where we have so much to learn and also something important to understand. تو اب غور سے سننا. I'm starting the story. ہوا کیا, بنی المستلق سے فارغ ہو کر مریسی سے اب یہ قافلہ واپس آ رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ بیک ٹو مدینہ. رستے میں انہوں نے ہالٹ کیا, تھک گئے تھے سب. ہالٹ کیا ہمیشہ پانی کے کنارے, یا پانی کا کنارہ ہونا چاہیے یا کنواں ہونا چاہیے جہاں یہ لوگ ہمیشہ ایکسپیڈیشنز ول آلویز ہالٹ دیر, تاکہ جانوروں کو پانی پلا دیں, اور پانی ہوگا تو کچھ پک پک جائے گا, بیکاز وہ آٹا گوند لیا کرتے تھے اور روٹیاں بیک کر لیتے تھے, اس طرح سے کچھ کھانے کا ہو جائے گا, لوگ اپنا وضو غسل کر لیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ریت میں you travel in an open on camel backs and on horse backs, you know what condition you will be in. تو obviously سب نے ٹینٹس لگائے, اور کچھ لوگ اپنے ٹینٹس میں ریسٹ کر رہے تھے, کچھ اپنے کام کر رہے تھے, کچھ اپنے سامان اتار رہے تھے. 2 لڑکے, ایک انصار کا اور ایک مہاجرین کا, 2 لڑکوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پانی جا کے کنویں پہ جا رہے ہیں پانی کے لیے. دونوں گئے پانی کے لیے کنویں کے پاس. I will not go into details of what happened because nobody knows what happened, but the only thing that we know that took place was a fight. کیا ہوئی ان میں آپس میں بات چیت, کس بات سے بات بڑھ گئی پتہ نہیں, لیکن اس نے اس کو دھکا دیا, ایک نے ایک کو دھکا دیا, اس نے اس دھکے کا جواب دھکے سے دیا, پھر اس نے اس کو لات مارا, اس نے بھی اس کو لات مارا, اس کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے 2 لوگوں کو لڑنے کے لیے صرف ایک کا ہاتھ اٹھانا کافی ہے, پھر لڑائی ہو جاتی ہے. اگر دوسرے نے بھی ہاتھ اٹھا لیا تو پھر تو اٹ ول گو آن. یہ لڑائی بڑھتی 2 جوان لڑکے تھے. اب یہ 2 لڑکوں نے جو لڑائی شروع کری, تو انصار کا جو لڑکا تھا اس نے آواز لگائی, او انصاریز آ جاؤ, دیکھو یہ مہاجر مجھے مار رہا ہے. مہاجر نے آواز لگائی, او مہاجرین آ جاؤ, دیکھو یہ انصار مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. مہاجرین فوراً اپنے آدمی کی طرف لپکے, اور انصار سارے جا کر اپنے انصاری لڑکے کے پاس کھڑے ہو گئے. اب یہ 2 گروہ بن گئے وہاں پر کنویں کے پاس, ٹھیک ہے. اب کنویں کے پاس کھڑے ہو کر, اب جیسے لوگ سنتے ہیں نا کہ ارے 2 میں لڑائی ہوئی, آپ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گے نا. اگر کسی نے مجھے بلایا ہے, آپ کو بھی بلایا ہے, اس کو بھی بلایا ہے, آپ پہنچیں گے. پھر ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہنچ کر؟ ایک غلطی کرتے ہیں, یہ شروع کر دیتے ہیں پوچھنا کیا ہوا, کس نے کس کو کیا کہا. وہ ایک بتاتا ہے, وہ ایک بتاتا ہے, اور ہم اس میں الجھنے لگ جاتے ہیں. میں اپنے بندے کو سپورٹ کروں گی, آپ اپنے بندے کو سپورٹ کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ میرا اور آپ کا بھی جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو ایسا ہی ہوا, انصاری اور مہاجرین کا جھگڑا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں اس نے ایسے نہیں کہا تھا, اس کو ایسا کہنا چاہیے تھا, اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جھگڑے میں آوازیں بلند ہو گئیں, زور زور سے آوازیں ہو گئیں, چیخنے لگ گئے. دونوں گروپ بن گئے, ایسے کھڑے تھے دونوں آمنے سامنے. پتہ چل رہا تھا کہ درار ہے, اور دونوں لڑ رہے تھے اور اپنے اپنے آدمی کو سپورٹ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آوازیں پہنچی, تو وہ ٹینٹ سے نکل کر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا آوازیں ہو رہی ہیں, کیا واقعہ ہے؟ آ کے انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ حیران ہو گئے. یہ مہاجرین اور یہ انصار ایسے تھے بھائی بیوی تک اپنی دینے کو تیار تھے شیئر کرنے کے لیے. آج کیا ہو گیا, یہ ایسا کیا ہو گیا؟ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ کیا ہوا, انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ انصاریز نے کہا کہ ہمارے لڑکے کے ساتھ مہاجر کے لڑکے کی لڑائی ہوئی تھی, اور مہاجری نے کہا, اس لیے انہوں نے کہا مجھے نہیں سننا ہے. کیا تم لوگ یوم جاہلیہ کی طرف چلے گئے ہو جہاں ہم ڈیوائیڈڈ تھے؟
کیا تم جاہل بننا چاہتے ہو؟ بہت ناراض ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نہیں پوچھا کس نے کیا کہا، کس کی غلطی تھی، کس نے شروع کیا. یہ وزڈم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اینڈ وی مسٹ لرن فرام دس وزڈم. جب دو لوگوں میں لڑائی ہونا اور اگر بڑھ جائے، کبھی جا کے وہاں نہیں پوچھنا کہ کس نے پہلے کیا تھا، کس کی غلطی تھی. ڈونٹ ٹرائی ٹو فائنڈ فالٹ اینڈ بلیم اینی بڈی. ایٹ دیٹ ٹائم جسٹ کوائٹن دا میٹر، شٹ دا میٹر ڈاؤن. سولوشن بتاؤ، پوچھو نہیں، کیونکہ وہ کیلا کالا شروع ہو جائے گا. اس نے یوں کہا، میں نے یوں کہا، پھر اس نے یوں کہا، میں نے یوں کیا، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہتا. یہ تو پھر اینڈلیس ہو جائے گا. اٹ از اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو. فنش کر دو، کوائٹن کر دو، سولوشن بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر کیا ہوا، اور پھر کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ تم لوگ کیا واپس جاہلیہ کے دور میں چلے گئے ہو اور وہی چیزیں اپنانا شروع کر دی تم نے؟ یہ کیا تفرقہ ڈالا ہوا ہے تم نے؟ اینڈ پھر ان کو دونوں پارٹیز کو دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس از ڈسگسٹنگ. جو ورڈ انہوں نے یوز کیا نا، its meaning in English is difficult to tell you, but it means something filthy, something hateful, despicable, disgusting. یہ ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا، بہت ہی خراب طریقے سے اس سچویشن کو کہا تھا. دس از ڈسگسٹنگ جو تم لوگ کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جاہلیہ میں یہی تو تھا، ڈیوائیڈ کرو، یہ قبیلہ وہ قبیلہ، یہ اس کے اوپر ہے وہ اس کے اوپر ہے، کر کر کے تم لوگوں نے کتنے سال جھگڑے کیے ہیں. بند کرو یہ سب کچھ. اور دیکھیں یہ بہترین لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، مت بھولیں. مہاجرین اور انصار are the best of the ummah of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بھی غلطی ہوتی تھی، فرشتے کوئی نہیں تھے، یہ بھی غلطی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ بھی کھاتے تھے، اور اپنی خطائیں بھی ان کو بتاتے تھے کہ ہم کیا کریں، کیسے اس کا کفارہ دیں. اسی لیے تو ہمیں سب کفاروں کا پتہ چلا اور سب چیزوں کا پتہ چلا. تو the best of us can make mistake, the best of us can go wrong. ہم میں سے بہترین لوگ، بہت اچھے لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں، غلط راستے پہ جا سکتے ہیں. تو اٹس آل انسانیت والی بات ہے، یہ ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے نپٹایا، وہ ضروری بات ہے کہ انہوں نے نہیں پیٹی باتیں کی. بہت نیچی بات ہے یہ پوچھنا کہ اوکے دونوں لڑکوں کو بلا کے پوچھو تم نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، کس نے پہلے کہا، اچھا تم نے، وہ تو پھر جھگڑا پھر بڑھ جائے گا. آپ تو پورا دہرانا چاہ رہے ہیں، کبھی نہ دہراؤ. کسی دو لوگوں میں اگر بات اتنی بڑھ جائے، کہو بھول جاؤ، معاف کر دو، اور جو بھی ہوا مجھے نہیں پتا کرنا کیا ہوا، آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ جب دو لوگوں میں ایسی ٹینشن آ جائے تو سب سے پہلے جو چیز بھڑکتی ہے وہ ہے غصہ، the tempers flare. اور جیسے ہی آپ کے اندر غصہ اتنا سا بھی آیا، یاد رکھیں شیطان is there to fan it and flare it more. پھر تو وہ اتنی ہوا دے گا آپ کی اس ایک چنگاری کو کہ آپ آگ بگولا ہو جائیں گے. اور اسی طرح لوگوں کے رشتے تباہ ہوئے، ڈیورسز ہو گئیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، خون ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت برا سلوک ہو گیا، صرف اس بنا پر کہ غصے کو کنٹرول نہیں کیا. اور پھر شیطان نے اس کو اتنا بھڑکایا، اتنا بھڑکایا کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں تھی، کہاں سے کہاں شعلے بڑھ کر چلے گئے. اور غصہ فلیئرز ان سچ مومنٹس. ٹھیک ہے. اور شیطان کا تو، ابلیس کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ کسی طرح آپ میں تفرقہ ڈالے، میاں بیوی میں، ماں باپ میں، بچوں میں اور اولاد میں، اولاد اور والدین میں، دو دوستوں میں، دو پڑوسیوں میں، کسی طرح کوئی کیڑا نکل جائے اور اس کو وہ ہوا دے اور یہ جدا ہو جائے. He loves to divide us because we become weak and he becomes strong. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تفرقے کو جو
جھگڑے سے بڑھ جاتا ہے، اس کو فلتی کہا، غلیظ کہا، خباثت کہا، یعنی اٹ از سو ڈسگسٹنگ. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈویژن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاؤ کیا اور ایکسپٹ کیا. کیسے بھلا؟ قرآن میں اللہ نہیں کہتا ہے تمام مسلمان، وہ بعد میں کہتا ہے اللہ. پر کتنی بار اللہ نے کہا ہے انصار والانصار والمہاجرین، الانصار والمہاجرین. اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو الگ الگ مینشن کیا ہے قرآن میں. انصار کی ایک جگہ ہے، مہاجرین کی ایک جگہ ہے. تو بعض اوقات certain categories or certain people have made a mark and they need that recognition. But recognition for a good purpose is good. ٹھیک ہے، یہ فلاں کنٹری کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ اچھی چیزیں کی ہیں یا کر رہے ہیں. we give due respect to that group of people, that community, that country, that's fine. لیکن اس کو غلط چیز کے لیے یوز کرنا، جھگڑے کے لیے یوز کرنا کہ اب ہم مہاجر ہیں اور تم انصار ہو اور ہمارا میل نہیں ہے، دس از ناٹ ڈیفینیٹلی ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے، ایکسیپٹنگ پیپلز ریکگنیشن ایز اے گروپ آف پیپل از فائن. لیکن اگر میں یہاں شروع کر دوں کہ تم بنگالی ہو میں پاکستانی ہوں، تم انڈین ہو میں پاکستانی ہوں، تم یہ ہو میں یہ ہوں، یہ اس طرح جھگڑا نہیں کرنا ہے. اس بات پہ جھگڑا نہیں کرنا ہے. یونائٹڈ کوئی بات کرنی ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کی، سملیرٹیز پہ بات کرنی ہے تو کریے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ مہاجرین ایک گروہ ہے اور انصار ایک گروہ ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی ایک امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ابیوزڈ اینڈ مس یوزڈ فار فائٹس، بیکاز دین the tempers will flare and it can go anywhere. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی پیٹی ڈیٹیلز میں انوالو انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے صرف کیا کہا، ان سب سے یہ ان کا وزڈم تھا، بیکاز ہی نیو that would just make it worse. اور انہوں نے کہا بند کرو یہ سب کچھ اور جاؤ اپنے اپنے ٹینٹس میں، جس کو پانی پینا ہے پیے، جس کو نہیں پینا اپنے ٹینٹ میں جائے. اور یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے. اینڈ ہی واز اینگری، they could see they were angered the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. سو سب اپنے اپنے ٹینٹس میں واپس آ گئے. اب ان میں جب یہ سب لوگ جمع ہوئے تھے وہاں پہ، یہ انصاری کی آواز پر، مہاجر کی آواز پر جب سب جمع ہوئے تھے، تو ان میں کوئی ان کا ایک آدمی تھا جو عبداللہ بن ابی کے ٹینٹ سے آیا ہوا تھا. اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی عبداللہ بن ابی باہر نہیں نکلا تھا اپنے ٹینٹ سے، وہ اپنے ٹینٹ میں ہی تھا اپنے گروپ کے ساتھ. اس کو خبر پہنچی، یہ سب ہوا. آپ سوچیں، اٹس ایمونیشن ٹو ہم. اس کو تو غذا مل گئی، وہ تو ویٹ کر رہا تھا ایسی اپرچونٹی کے لیے کہ مجھے پتہ چلے کہ ان میں کوئی جھگڑا ہو تو میں ہوا دوں، کسی طرح میں پھیلاؤں اور گڑبڑ پیدا کروں. تو جب اس کو یہ خبر ملی تو اس نے کہا ایسا ہوا، کنویں کے پاس ایسا ہو گیا. اچھا، انصاریوں نے ایسے ایسے جا کر، اور مہاجرین نے ان کے ساتھ ایسے کیا، کیونکہ نا ہی ٹرائنگ ٹو سے وہ مدینے والے ہیں نا انصاری، تو ہی از فرام مدینہ، تو انصاری اس کے لوگ ہو گئے سڈنلی. اور کہنے لگا ویسے بھی آخر مہاجرین کیا چاہتے ہیں، دیکھو ذرا کتنی بے وقوفی کی ہم لوگوں نے ان کو لے کر، آج یہ ہم سے دگنے ہو گئے، آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں، ہجرت کر کر کے کتنے آ گئے، مہاجرین ہی مہاجرین ہو گئے، ہم تو رہے نہیں، اور یہ اب آج ہمارے اوپر دھونس بھی جمانے لگ گئے. ایسے کیا انہوں نے. اس کے بعد اس نے ایک بہت ہی گندی بات کہی. ٹھیک ہے، although وہ اپنے ٹینٹ میں اپنے ہی لوگوں سے کہہ رہا تھا، but he said something very bad. Actually عربک میں جو محاورہ ہے نا، اس کے میننگ بتاتی ہوں آپ کو، پھر آپ سمجھنا. ایگزیکٹلی اس کے میننگ ایسے ہیں عربی میں کہ یہ تو بات ایسی ہوئی کہ ہم نے اپنے کتے کو کھلایا اور پھر وہ کتا ہم ہی کو کاٹنے آیا.
ٹھیک ہے، تو یہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو کتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ ہم نے ان کتوں کو کھلایا اس دن کے لیے کہ یہ ایک دن ہمیں ہی کاٹیں. اور پھر کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے، اس نے 2-3 بہت خراب باتیں کی ہیں. پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ کتنے بے وقوف تھے نا، گھر بھی دے رہے ہو، اپنے جائیدادوں میں بھی حصہ دینے کو تیار ہو گئے ہو، تم لوگوں نے اپنی ہر چیز اٹھا کر دے دی، اپنے پیسے اپنے بزنس میں حصے دے دیے ان لوگوں کو، اور تم لوگوں نے کیا نہیں کیا، کتنے بے وقوف ہو. ان کو سر پہ بٹھا کے رکھ دیا، ہر چیز میں برابر کا کر دیا. آج وہ ہم سے بڑھ گئے تعداد میں بھی اور سکسیس میں بھی، کیونکہ ظاہر ہے پیپل ور کمنگ، ہجرت ہوتی جا رہی تھی. آفٹر بدر آفٹر احد ہجرت ہوتی جا رہی تھی، لوگ آتے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیرٹی بڑھ رہی تھی. آفٹر ہز بدر اونلی پیپل اسٹارٹڈ جوائننگ ہم. تو ایوری تھنگ واز گیٹنگ بیٹر among مسلمز. مگر ان کو یہی لگ رہا تھا کہ اٹس آل دا مہاجرین who are taking over the place. تو اس نے انصار سے یہ کہا، اور اس نے کیا کہا، another very stupid and bad thing he said. بولتا ہے کہ اب میں تم لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، واپس مدینے جا کر فیصلہ کر لینا. جو عزت والے ہیں، جن کا آنر ہے، those who have honor will stay and those who don't have honor should be sent back. کہہ رہا ہے میں بتا رہا ہوں یہی موقع اچھا ہے، ان سب کو واپس بھیج دو. اگر تم لوگوں نے ان کو اپنے حصے نہ دیے ہوتے نا اتنے سارے، تو یہ مجبور ہو جاتے واپس جانے پر، اور یہ اپنے گھر چلے جاتے خود ہی، ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں. پر تم لوگوں نے تو اپنا سب کچھ نکال کے ان کو دے دیا نا، رکھ لیا نا، سر پہ بٹھا لیا نا. اب دیکھو کیسے میں ہوگا یہ لوگ. تو اب یاد رکھنا، ہم مدینے واپس جائیں گے، اس کے بعد the one who is honored will stay, the one who is dishonored or does not have honor will be sent back or sent out of Medina. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں کر کے اس کو تو جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا. اس درمیان میں یہ سارے لوگ جو منافقین تھے، اس کے ظاہر گروپ تھا عبداللہ بن ابی کا، ان میں ایک یوتھ تھا، ینگ آدمی تھا، ایک شباب تھا جو ایمان والا تھا، اور اس کا نام تھا زید بن ارقم. اب زید بن ارقم نے یہ سنا تو اس کو بہت برا لگا کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اور ان کے ساتھیوں کو کتا بلا رہا ہے، یہ تو باقاعدہ گالیاں دے رہا ہے اب ان کو. تو اس سے رہا نہیں گیا، یہ ان کے ایکسپیڈیشن سے آیا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے، اور یہ اس کو اس طرح بتا رہا ہے، اور یہ ایسے پھیلا رہا ہے بات کہ ہم نے ان کو دیا کیوں، اور یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس کا آنر ہوگا وہ رکے گا مدینہ میں، اور جس کا آنر نہیں رہا وہ سب واپس جائیں. یہ کون ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے والا؟ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گالی دی. تو زید بن ارقم سیدھا گیا اپنے انکل کے پاس. Quietly he sneaked out of the tent. He went straight to his uncle and he reported the matter, and he told him every word he heard from Abdullah bin Ubay. And he said, this is exactly what I heard. انکل نے سنا تو وہ بھی بہت ناراض ہوا، پریشان بھی ہوا. اس نے کہا نہیں، یہ بات ہم چھپا نہیں سکتے، we have to go straight away to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر ہمیں ان کو یہ سب بات بتانی پڑے گی. تو دونوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کے ٹینٹ میں جا کر ان کے انکل نے پہلے کہا کہ زید بن ارقم نے اپنے کانوں سے یہ بات وہاں بیٹھ کر عبداللہ بن ابی کے منہ سے خود سنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اوکے زید بتاؤ تم نے ایگزیکٹلی کیا ورڈ سنے ہیں. زید نے ساری بات جیسے سنی تھی ایسے بتا دی، یہی ساری بات، تو I'm not going to repeat it. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزڈم کو بہت بڑا یہ ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں میں، کبھی کسی کی بات کو بغیر اس کو ویریفائی کیے کبھی بلیو نہیں کرتے تھے. اتنی بڑی بات یہ سنا رہا ہے کال عبداللہ بن ابی. ہمارے ہاں زیادہ تر فیملیز کے جھگڑے اور ڈیورسز اور کمیونیکیشن پرابلمس
فیملیز میں صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک بندے نے کچھ کہا، آپ کے کان میں بات ڈالی اور آپ نے اس کو مان لیا اور آپ نے اس پہ ایکشن بھی لے لیا. آپ نے ویریفائی بھی نہیں کیا کہ یہ سچ تھا کہ نہیں تھا، اس میں کتنی حقیقت تھی، کوئی اور بات تو پوشیدہ نہیں تھی، واقعہ کیا تھا، پتہ تو کرو پھر ڈیسیشن لو. کبھی بغیر ویریفائی کیے کوئی ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے، کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جانتے ہوئے کہ عبداللہ بن ابی اتنا بڑا منافق ہے اور وہ دھوکے دے چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں بھی، پھر بھی وہ جانتے تھے کہ اس نے کہا ہوگا، لیکن ایک ینگ بچہ ہے، اس کی بات سن کر میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا. اس لیے میں عبداللہ بن ابی کو بلاتا ہوں اور اس کو پوچھتا ہوں بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا. عبداللہ بن ابی نے آ کے کہا واللہ قسم قسم باللہ، اللہ کی قسم، جو قسم بولو میں کھاؤں، قرآن کی قسم، اس کی قسم، بڑی بڑی قسمیں کھا کر اس نے کہا جو قسم بولو میں وہ کھانے کو تیار ہوں. میں نے ایسے بولا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی تو بات میں کر ہی نہیں سکتا آپ کے لیے، کیسے کر سکتا ہوں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں. آپ مجھے بولیں کہاں قرآن پہ میں قسم کھا لوں، اللہ کی قسم کھا لوں، آپ مجھے بولیں کون سی قسم کھاؤں، میں کھانے کو تیار ہوں. اس کا بڑی بڑی قسموں کھا کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ اگر وہ جج ہیں بیٹھے ہیں اور یہ قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، قرآن کی قسم کھا رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، I accept your قسم، ٹھیک ہے. کہا نہیں میں ایسے بول ہی نہیں سکتا، آپ نے ایسے سوچا کیسے میرے بارے میں، بلکہ وہ اور الٹا ہو گیا، آپ نے ایسے کیسے سوچ لیا میرے بارے میں، اس کی بات پہ پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، اور تو کسی نے آپ کو کچھ نہیں بولا نا، تو یہ کیسے آپ مان سکتے ہیں، میں تو قسمیں کھا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم got convinced and he said okay تم نے قسم کھا لی، I'll excuse you this time, go to your tent. جب وہ ٹینٹ کی طرف نکل کر باہر گیا، عمر رضی اللہ عنہ پیچھے ہی کھڑے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پلیز مجھے اجازت دو، اس کو تو میں ٹپکا دیتا ہوں، ہو گیا اس کا قصہ ختم، بہت ہو گیا اب اس کے ساتھ، کم نہیں کیا اس نے. دیکھیں آپ یاد رکھیں اب تک کیا کیا ہو چکا ہے عبداللہ بن ابی کے ساتھ. غزوہ احد ہو چکی ہے، بنی النضیر ہو چکا ہے، ابھی ہم مستلق پہ پہنچے ہیں، عبداللہ بن ابی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ تو ہمیشہ ریڈی ہوتے تھے نا اپنی تلوار لے کے، کس کو مارنا بتا دو میں جا کے مار دوں. تو انہوں نے کہا آپ مجھے حکم دیں میں اس کو تو فارغ کر دیتا ہوں، لیٹس گیٹ ریڈ آف ہم. یہ ایک پین ہے ہم سب کے لیے، یہ پرابلم ہے، مجھے بس اجازت دیں میں ماروں گا. انہوں نے کہا چھوڑ دو، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، ڈو ناٹ کل ہم، لیٹ اٹ بی فار دا ٹائم بینگ، چھوڑ دو، اور اس بارے میں اب کوئی بات نہیں کرے گا. اور اس زید بن ارقم اور اس کے انکل کو بھی کہا آپ لوگ اپنے ٹینٹ میں جائیں. لیکن آپ سوچیں کہ کیا ہوا اگر آپ یا میں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ کسی اور کی بات اور قسم سن کر آپ مان جائیں تو مجھے کیسا لگے گا، آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ جھوٹے پڑ گئے؟ کیا آپ نے کہانی بنائی تھی؟ زید بن ارقم کو کیسا لگا ہوگا؟ وہ ڈپریشن میں چلا گیا. He could not believe. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے he was proven as a liar when actually he favored, and he went to caution him of this man, and he told the truth and he believed in a liar. یہ کیا ہوا؟ And he was crying, sobbing and feeling very depressed and down. کیسا لگے گا آپ کو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے ثابت ہو گئے اور اگلے بندے نے آ کے آپ کو پورا جھوٹا کر کے کمپلیٹلی آپ کو فنش کر دیا نا. ٹھیک ہے. تو جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ادھر سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتہ ہے لوگوں سے کیا کہا؟ میں آگے سے کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں. After this Abdullah bin Ubay's case, he said, pack up everything right now. Everything right now, and I don't care about any details. I don't want to speak to anybody. Pack up and let's leave right now to Medina.
سب نے کہا بالکل ابھی، ہاں ابھی ابھی ہم کو نکلنا ہے، جاؤ اپنی تیاری کرو، باندھو سامان، نکلنے کی تیاری کرو، اور کوئی 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 کسی سے بات نہیں کرے گا. سب لوگ باندھ بوند کر تیاری کر کر چل پڑے. اب یہ کاروان جو چلا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم was obviously very angry. You have to understand. He was extremely angry کہ یہ تفرقہ پڑا ایک دو لڑکوں کے ویل پہ لڑنے کی وجہ سے، پورے دو گروہ کھڑے ہو گئے، اور اوپر سے یہ عبداللہ بن ابی نے یہ بولا، پھر اس کو قسمیں کھا کر اس نے جھٹلا دیا. It's all confusing for a leader to tackle these things. It is difficult, but he has to use all his wisdom. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر یہ بیٹھیں گے ٹینٹ میں، پھر یہ لوگ باتیں شروع کریں گے کہ دیکھو نا کیا ہوا، دیکھو یہ ایسے ہوا ویسے ہوا. فارغ بیٹھیں گے تو باتیں کریں گے، ان کو چلاؤ. سب کو اٹھا کر انہوں نے کاروان چلا دیا. اور اتنے وہ جو بھی ٹینشن میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واردات کے، جس کو انہوں نے ڈسگسٹنگ کہا، فلتی کہا، اسے جو بھی وہ ان کے اوپر جو امپیکٹ پڑا تھا. He kept the caravan going 20 گھنٹے تک، 20 hours. صحابہ کہتے ہیں ہم تھک گئے تھے، چور ہو گئے تھے، کیونکہ پوری رات چلے ہم اور پورا دن چلے. حتیٰ کہ جب وہ دن ختم ہونے لگا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ we'll halt now because he could see everybody was dead tired. 20 گھنٹے ان کو چلایا. تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے ہالٹ کیا، ہم سب سو گئے. There was no way anybody had any energy to do anything more. بات کرنے کی تو انرجی تھی ہی نہیں نا. کاروان چلتے وقت انہوں نے منع کیا تھا کہ کوئی بات نہیں کرے گا، صرف چلیں گے سب، تو سب خاموشی سے چل رہے تھے. جب ٹینٹ میں جاتا ہے آدمی، فارغ ہو کے بیٹھتا ہے تو دو بات کرتا ہے، ہاں بھائی چلو دیکھو کیا ہوا، کیسے ہم لوگوں کو بھگا کر لے کر آئے، ان لوگوں نے دیکھو کیسے کیا، عبداللہ بن ابی نے دیکھو ایسے بولا. تب ہم باتیں شروع کرتے کیونکہ ہم فارغ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا تھکا کے پہنچا کر فارغ کیا کہ they had no energy to open their mouth also. ٹینٹ لگائے اور سب فوراً سو گئے. یہ صحابہ کہتے ہیں یہ دس از ان کی وہ کنڈیشن تھی. ٹھیک ہے. زید بن ارقم was very sad still. He was very depressed. Throughout these 20 hours he was very depressed. وہ صبح جب یہ لوگ اگلی صبح جب یہ لوگ اٹھے ہیں، they were just near مدینہ. مدینہ بس قریب ہی تھا، پہنچتے ہی تھے. مطلب they were just in the outskirts of Medina, so they know they've almost reached Medina. So they camped there because they could not take any longer. So they said, okay, we'll sleep here. اور مدینہ اب قریب ہی ہے، صبح کو اٹھ کر ہم آرام سے مدینہ پہنچ جائیں گے. تو جب صبح ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی یہ لوگ ایکسپیڈیشن پہ جاتے تھے، اب آپ سوچیں گے کیوں نہیں وہ سیدھا مدینہ چلے ہی گئے. ایسے نہیں جاتے ہیں. یہ ایک دستور ہے کہ آپ جب یہ کیمپ اپنا فنش کرتے ہیں تو ایک قاصد یا ایک پکارنے والا اس کو بھیجتے ہیں مدینہ. پہلے وہ جا کے اناؤنس کرتا ہے کہ قافلہ آ رہا ہے، اور obviously وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو نیوز بھی دیتا ہے قافلہ آ رہا ہے، بنی المستلق میں نے سرنڈر کر دیا، یا جو بھی ہے مراسی میں ایسے ہوا ویسے ہوا، یعنی جو بھی ہے وہ بتاتا ہے. یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا کیا ہوا، کیونکہ وہ سٹوری اور نیوز لاتا ہے اور ان کو انفارم کرتا ہے، تاکہ جو آدمی اپنے گھر چھوڑ کر گئے تھے ان کی بیویوں کو پتا ہو کہ وہ تیاری کریں، اپنی جو بھی ہے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، تیاری کریں ٹو ریسیو اینڈ ویلکم دا مین ہو آر کمنگ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک دستور تھا. اسی لیے جب وہ لوگ مدینے کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ہالٹ کیا اور یہ سب سو گئے. صبح جب اٹھے ہیں تو زید بن ارقم واز ایکسٹریملی انڈر گوئنگ دا ڈپریشن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر اس صبح کو سورہ منافقون پوری کی پوری اتار دی ٹو کلیریفائی the truth and the lie and expose the munafiqeen. Surah Munafiqeen was revealed at this point. ٹھیک ہے. And it's important for me to recite the mafhum to you so that you understand what we are talking about. اور آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا چٹھا کھول دیا. ٹھیک ہے.
It's the 63rd surah and obviously it is Madani because یہ یہاں پہ مدینہ کے باہر جب یہ کیمپ کر رہے تھے تب یہ پہنچی سورہ. اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. قسمیں کھاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسموں کو ریویل کیا یہاں پہ. ایک ایک بات کو اللہ نے ریویل کیا. اب آپ دیکھیں کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. ہر روز کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر. یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ یہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو. کہا تھا نا عبداللہ بن ابی نے، کیوں کرتے ہو تم ان کے اوپر خرچ؟ کیوں تم ان کو اپنا پارٹنر بنا کے بیٹھے ہو بزنس میں، گھر میں؟ ان کو تم نے پیسے دیے، خرچ کرنا بند کر دو ان پر. یہ کہا تھا نا اس نے، اس کو بھی ریویل کیا اللہ نے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. پھر اللہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں. یہ دوسرا پوائنٹ عبداللہ بن ابی نے ان سے کہا تھا. سنیں how Allah has revealed that also, exposed him word by word. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے. Those who are honored will stay and those who are less honored will be thrown out. Remember I told you that? اللہ نے ایک ایک ورڈ اس کو ریویل کیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں جانے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کچھ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خود اس رزق میں سے لوگوں کو دینا شروع کر دو جو میں نے تمہیں دیا ہے. بتا رہا اللہ کہ تمہارا نہیں ہے، تم نے نہیں کما لیا ہے، میں نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جیسے سورہ منافقین ایکسپلین نہیں کی ہے، آپ کو صرف اس کے مفہوم سنا دیے ہیں. یو پیپل کین گو ریفر ٹو اٹ یور سیلف. دس از دا ہول conversation of Abdullah bin Ubay and
revealed in explicit details, اور اتنی ایکسپلیسٹ ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی کوئی سورہ ریویل نہیں کی تھی جس میں کانورسیشن تک پوری سینٹنسز ان کے سٹیٹمنٹس تک بتائیں. پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کو ریویل ہوئی ہے یہ سورہ، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا زید بن ارقم کو بلا کر لاؤ. جب زید بن ارقم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان کو ایسے پکڑا اور کہا جو یہاں تم نے سنا تھا اس کے بارے میں کنفرمیشن آ گئی اللہ کے پاس سے، یہ سن لیا، اللہ نے تمہاری سن لیا. کیونکہ he was feeling depressed that he's a truthful man but he's turned into a liar and the liar is turned into truthful man. Obviously ایک ینگ آدمی کے دل میں کیا گزرے گی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریویل کر کے کنفرم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر زید بن ارقم کو کان پکڑ کے ایسے کہا کہ کہ تمہاری کان نے جو سنا تھا وہ خبر کی ویریفیکیشن آ گئی ہے اللہ کے پاس سے. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ سب ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، میں جا کے اس کو مار دوں، آپ سے مجھے حکم دے دیں. بس اس کا قصہ تو اب ختم کر دیتے ہیں. اب تو کلیئر ہو گیا کہ this what he has done and now he's lied to you and he's made so many قسمیں to you. اتنی جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اس نے. اب اللہ نے ریویل کیا ہے ساری باتیں کہ وہ سچ تھی اور یہ جھوٹا تھا، اور اس سے کتنی ساری آپ کے سامنے قسمیں کھائیں. بس اب آپ مجھے بول دو اس کو تو فارغ کرتے ہیں، اس کو تو let me just get rid of him. We've had enough with him. اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، جسٹ چھوڑ دو اس معاملے کو، فی الحال چھوڑ دو. ٹھیک ہے. پھر یہ بات obviously جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب جو پکارنے والا جا کے خبر پہنچاتا ہے کہ بھئی قافلہ آ رہا ہے، سب خبردار ہو جاؤ، مدینے سے قافلہ آ رہا ہے، مدینے میں قافلہ آ رہا ہے جو مریسی سے آ رہا ہے، اور سب تیاری کر لو ان کو ریسیو کرنے کی. اور وہاں پہ مریسی میں ایسے ایسے ہو گیا. پھر یہ بھی کہا عبداللہ بن ابی نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان برا بھلا کہا ہے، ایسے کہا ہے، وہ والی بات کہی ہے، کر کے سب بتا دیا. اور ریویل بھی ہو گیا ہے قرآن کی آیتیں، اس میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ جھوٹا تھا. عبداللہ بن ابی کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. تو عبداللہ بن ابی کو جب یہ پتہ چلا کہ ایسی ایسی باتیں ہو گئی ہیں، تو اس نے سوچا کہ ڈیفینیٹلی اگر ایک بندے نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، ایک سچے کو جھوٹا قرار دیا ہے اور اتنی بری بات، کتے والی بات کہی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا تو ایکسیکیوٹ کر دیں گے، یہی ہوگا. تو وہ آیا باہر مدینے سے نکل کر اور پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ٹینٹ میں ہیں، مجھے وہاں پر لے کے جاؤ. اور سیدھا گیا وہاں اور ٹینٹ کے پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر مل گئی ہے کہ میرے باپ نے کیا کیا، اور میں جانتا ہوں اب آپ اس کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے شاید کمانڈ آلریڈی دے دیا ہے یا دیں گے مدینہ پہنچ کر کہ ان کو ایکسیکیوٹ کیا جائے. تو بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ کمانڈ دیا کہ اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے، تو جو اس کا اسیسن ہوگا، جو اس کو مارے گا میرے باپ کو، وہ پھر مدینے کی سڑک پہ گھومتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پھر میں اس کو ضرور ماروں گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ کے دیکھوں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے باپ کو قتل کیا. دیکھیں وہ ایمان والا تھا، منافق نہیں تھا اپنے باپ کی طرح، لیکن جاہلیت میں کیا تھا رواج، تم میرا باپ مارو گے تو میں جس نے مارا ہے اس کو میں ماروں گی، پھر جس کو میں ماروں گی وہ میرے والے کو مارے گا، اور یہ سلسلہ چلتا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس نے اسی حساب سے کہا کہ I cannot tolerate somebody killing my father and roaming the streets in front of me. I am going to kill that person. He's not going to survive. لیکن آگے اس نے کیا کہا، پھر وہ ایمان والی بات آ جاتی نا. اس نے آگے کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر جب میں اس کو مار دوں گا
تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا نا، میرا تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا، میرے ایمان کا پھر کیا ہوگا؟ تو میں پریشان ہوں، میرے عاقبت کے لیے میں پریشان ہوں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مار دو عبداللہ بن ابی کو، اور جو عبداللہ بن ابی کو مارے گا وہ میرے باپ کو مارے گا، تو پھر وہ یہ سڑکوں میں گھومتا ہوا نظر نہیں آئے گا، میں اس کو ضرور مار دوں گا، اور اگر میں نے اس کو مار دیا، میں نے اس کا قتل کیا، تو میں غلط ہو جاؤں گا نا، تو میں تو جہنم میں جاؤں گا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہو یا کمانڈ دینے والے ہو، تو یہ کمانڈ مجھے کو دے دو، کیونکہ میں خود کو تو نہیں مار سکتا نا، یہ کمانڈ مجھ کو دے دو، میں ہی مار دوں گا، تاکہ اگر میں ماروں گا تو کم سے کم میں کسی اور کو نہیں ماروں گا، اور میں آپ کے حکم پہ ماروں گا تو اٹ ول بی ویلڈ اینڈ الاؤڈ، پر اور کسی سے مت قتل کروانا میرے باپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو تسلی دی، اس کو کام ڈاؤن کیا اور کہا نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، اور تمہاری ڈیوٹی تمہارے باپ کو مارنے کی نہیں، اس کی خدمت کی ہے، جاؤ اور اپنے باپ کی خدمت کرو، اور ان کا خیال رکھو، اور ان کو اپنی بیسٹ کمپینین شپ دو۔ That's your duty by my command. Go. Fulfill your duty towards your father. Look at Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم's heart. تبھی تو ان کو رحمت للعالمین کہا نا، ایسے ہی تھوڑی، کتنی ان کے دل میں رحم تھا کہ میں کیوں ایک لڑکے کو کہوں جاؤ تم اپنے باپ کو مار دو کیونکہ اس نے میری انسلٹ کی ہے؟ نہیں، اس نے میری انسلٹ کی ہے، میں دیکھ لوں گا، اور کسی سے نہیں مرواؤں گا، کیونکہ تم اس کو مار دو گے اور تم جہنم میں جاؤ گے، یہ کام میں تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ تمہارا فرض ہے کہ اپنے جا کے باپ کی خدمت کرو، کیونکہ یہ یاد رکھیں، دیکھیں ہی از ناٹ اے مشرک، اس کا باپ، ہی از جسٹ اے منافق ان دا سینس کہ ہی از کلیمنگ ٹو بی مسلم، تو ہی کی ناٹ ٹیل ہم ٹو گو اینڈ ڈو اینی تھنگ بیڈ ٹو ہم۔ اینی وے، لیکن جب یہ یہاں سے عبداللہ بن ابی جب باہر نکلا ٹینٹ سے، یہ گیا سیدھا ڈھونڈنے اپنے باپ کے ٹینٹ کو، ہی وانٹیڈ ٹو اسٹاپ ہم۔ اب یہ بہت اپنے باپ سے غصہ ہے، دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا، اینڈ ہی واز ویری فیئر اینڈ ہی واز ویری کائنڈ۔ تو یہ گیا اپنے باپ کے پاس، اس کے ٹینٹ کے پاس، اور اس نے کہا کہ میں آپ مجھ سے ویلکم کی توقع نہیں رکھنا مدینے میں آپ کو ویلکم تب تک نہیں کروں گا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہوگا کہ آپ مدینے آ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے سنا آپ نے ایسے کہا کہ جو عزت والے ہیں صرف وہ مدینے میں آئیں گے اور جو ذلیل ہیں وہ چلے جائیں گے، تو آپ عزت والوں میں نہیں آتے ابھی، تو آپ نہیں آئیں گے مدینہ، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن نہ دے دیں، اجازت نہ دے دیں آپ کو مدینے میں آنے کی، تب آپ مدینے آئیں گے، کیونکہ وہ عزت والے ہیں۔ آپ نے سب ذلت میں اپنا نام بنا لیا ہے، اور آپ نے یہ بات کہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا رہا کہ میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلوا بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو کہا کہ نہیں، آپ اپنے باپ کو لے جا سکتے ہو مدینہ، اٹس اوکے۔ ڈسپائٹ واٹ ہی ڈیڈ، ہی لائڈ، قسمیں کھائیں، کتنے اور جھوٹ اس نے بولے، اتنا زبردست جھوٹا تھا وہ تو کہ کچھ حد نہیں۔ پھر اتنا سب کچھ اس نے کیا، پھر وہ اس کو مدینہ واپس لے کے گئے۔ اسٹوری تو یہاں تک کی ہے، لیکن اٹس امپورٹنٹ فار می ٹو جسٹ ٹیل یو اے لٹل بٹ مور اباؤٹ عبداللہ بن ابی، کہ دیکھیں اللہ کا کرنا کہ عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہوا، ٹھیک ہے، اور جب یہ فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پہلے اس نے ان کا ان کا جنازہ دھو کے سب ریڈی کیا، ان کی فیونرل کو اٹھا کر لحد میں ڈالنے سے پہلے یا قبر میں ڈالنے سے پہلے ہی kept thinking کہ میرا باپ کتنا بڑا منافق تھا، اس کو پتا تھا وہ کیسا تھا،
تو یہ آیا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ مجھے آپ اپنی جو چادر ہے آپ کے پیٹھ پر، آپ اپنی وہ چادر مجھے دے دیجئے میرے باپ کے لیے، میں اس کے کفن اس کے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں وہ چادر، شاید کہ میری باپ کو کچھ معافی یا اللہ سے کچھ رحم مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہیں نہیں، میں آتا ہوں، میں چادر بھی تمہیں دے دیتا ہوں اور اس کی جنازہ بھی میں آ کے پڑھ دیتا ہوں، تو مت فکر کرو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، یہ وہ آدمی ہے جس نے اتنے جھوٹ بولے، ان کو غزوہ احد میں کتنی بری مات دی کہ چلا گیا 300 لوگوں کو لے کر، اور پھر یہاں جیسی جھگڑا ہوا اس نے کتنی مطلب غلط غلط باتیں کہیں، ان کو گالی تک دی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیے۔ تو وہ گئے، انہوں نے اپنی شال بھی دی جو اس کے بیٹے نے ان کے اوپر ڈالی کفن کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ نماز بھی پڑھی، اس کی مغفرت کی دعا بھی کی، سب کچھ کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے سے کہا ان کی قبر کو میں لحد میں اتاروں گا اپنے ہاتھ سے، اور وہ خود اترے قبر میں، اور انہوں نے عبداللہ بن ابی کو دفن کیا۔ This was رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and this عبداللہ بن ابی۔ anyway یہ تو ہو گیا تھا کیا نام ہے 4-5 سال، سوری یا 5 ہجری کا یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی ان کی لائف ٹائم میں ہی گزرا اور یہ سب واقعہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ، بائی دا وے جسٹ telling you, it will come later and I'll tell you about it, but just to tell you that Abdullah fought the Ridda battles. ردہ کی جو جنگیں تھیں ابو بکر صدیق کے زمانے میں، ردہ کی جنگ میں عبداللہ شہید ہوا تھا، تو وہ جنگ میں اس کو شہادت کا رتبہ ملا تھا because he was a good boy. So لیکن عبداللہ بن ابی کے دفنانے کے بعد I think اس کے 1 سال بعد پھر سورہ نازل ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ریویل کی تھی آیات کے تم منافقین کے لیے معافی نہیں مانگو گے، کبھی نہیں مانگو گے، never ever you will ask for forgiveness for منافقین، کبھی نہیں مانگو گے۔ اور یہ کہ اگر تم نے مانگی بھی 70 بار بھی تم نے اگر معافی مانگی میں قبول نہیں کروں گا، 70 بار اگر تم نے ان کے لیے معافی مجھ سے مانگی تو میں قبول نہیں کروں گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرآن میں ریویل کر کے کہہ رہا ہے کہ میں وہ دعائیں جو تم ان منافقین کی معافی کے لیے مانگو گے میں قبول ہی نہیں کروں گا، اینڈ 70 ٹائمز تم مانگو گے تب بھی نہیں قبول کروں گا۔ یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اس کو ایکسپلین پہلے کر چکی ہوں، یہ صرف آپ کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ کس وقت یہ آیتیں ریویل ہوئی، یہ اس موقع پر ریویل ہوئی، اس وجہ سے ریویل ہوئی کہ تم نے جو ان کے عبداللہ بن ابی کے ساتھ تو ہو گیا جو ہو گیا، اس کے بعد یہ آیتیں ریویل ہوئی تھی، تو اس کے بعد منع ہو گیا تھا کہ ہم کسی منافقین مشرکین کی مغفرت نہیں مانگ سکتے، ان کو ان کے فیونرل میں جا سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں، لیکن مغفرت نہیں مانگ سکتے، دعائیں ان کے لیے ایسی والی کوئی نہیں کر سکتے۔ اینڈ اور اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ بات کھل کر عبداللہ بن ابی کی سامنے آئی، اچھا میں واپس سوری میں ذرا وہ عبداللہ بن ابی کیسے گزرا اور اس کا بیٹا کب گزرا اس پہ چلی گئی تھی، لیکن بات یہاں یہ ہو رہی تھی کہ عبداللہ بن ابی کو پرمیشن لینی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ آنے کی، انہوں نے پرمیشن دے دی، تب بھی عمر رضی اللہ عنہ was not very happy about it, but نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے ان کو پرمیشن دے دی اور وہ واپس مدینہ آ گئے۔ جب وہ مدینہ آ گئے اور یہ بات کھل کر سب کے سامنے آ گئی کہ یہ سب واقعہ ہوا، عبداللہ بن ابی کے پاس آیا اور اس نے ایسے کہا، وہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا اپنے باپ کو، ایسی بات ہو گئی، اچھا اللہ تعالیٰ نے سب ریویل کر دیا، وہ ساری باتیں کھل گئیں، ایسے ایسے ہو گیا، اور اس نے جھوٹی قسم کھائی جا کر۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینٹ میں جا کے اس نے کیا بات کہی، اس سے کیا پوچھا گیا، اس تو سب کو نہیں اس نے بتایا ہوگا نا، he would not have told them۔ جب اس کے سارے گروہ کو یہ بات پتا چلی تو they all went against him and they all came back to again refresh their shahada to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب منافقین نے نفاق چھوڑ کر اسلام قبول کیا دل سے، اور سب نے عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا۔
they did not want to be part of him because they thought یہ ایسا ہے کہ اس کا بیٹا تک اس کو گھر نہیں لانا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ کون جائے گا. سب کوئی اب ہر کوئی is with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and he is the right person. دیکھو انہوں نے اس کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا اور اس نے دیکھو ان کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا. یہ سب دیکھیں کوئی بھی انسان اپنی تھوڑی سی لاجک یوز کرے تو آپ کو سچ اور جھوٹ میں فرق نظر آ جائے گا. آپ لاجک یوز کریں, اندھا فالو کسی کو نہ کریں, تو آپ کو خود سب سمجھ میں آ جائے گا صحیح کہاں ہے غلط کہاں ہے. اپنا سمجھ کے کسی کو غلط والے کو بھی فالو کرنا غلط ہے. اسی لیے اب ان کو یہ عقل آ گئی, آنکھ کھل گئی. they all became Muslims, they all came and give their renewed shahada to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اب تم بتاؤ, اگر میں اس وقت تمہاری بات مان لیتا اور کہتا یس گو گیٹ ریڈ آف دس عبداللہ بن ابی, یاد رکھو اس کو میں جس طرح مارتا, پہلی بات مجھے گوارا نہیں تھی کہ لوگ یہ کہیں, باہر کے لوگ نان مسلمز اور لوگ یہ نہ کہیں کہ دس از واٹ محمد ڈز, ہی کلز ہز اون پیپل اف دے ڈونٹ اگری وتھ ہم. یہ بات پھرے گی, رومر بن کے پھرے گی کہ محمد جو ہے نبی بن گیا ہے تو اپنے ہی لوگوں کو مارتا ہے اگر وہ بات نہیں سنے تو. دیکھو نا عبداللہ بن ابی تو مسلمان تھا کیونکہ وہ تو منافق تھا نا, تو ایکچولی بظاہر تو مسلمان تھا نا, اور ایکسپیڈیشن میں حصہ لیا تھا, اور واپسی پہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرڈر کرا دیا, اس کو کل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لوگوں کو جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس کو بھی مار دیتا ہے. تو یہ بات پھیل جائے گی اور وہ مجھے گوارا نہیں ہے. برا مسلمان ہونا گوارا ہے, اسلام پر یہ بات نہ آئے کہ یہ جو اسلام پھیلانے والا یہ ایسا کام کر رہا ہے. It should not be like this کہ there is a defect in Islam. We represent Islam. Each one of us have to be conscious about what we are representing. ٹھیک ہے, یہ فقہی ایشو ہے. نیکسٹ ٹائم میں یہ فقہی ایشوز کو ذرا سا کہہ کر پھر we'll go forward from there. بٹ مینلی آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ obviously عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھا رہے تھے کہ ایک تو مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ لوگ یہ بات کرتے کہ دیکھو مسلمانوں کا لیڈر کیسا ہے, ان سے ایکسپیڈیشن میں کام لیتا اور پھر واپسی پر کوئی بات ہوئی ہوگی آپس میں ان کی, کیونکہ اتنی پیٹی بات تھی کوئی پتہ تو چلا نہیں کیا بات تھی. اس پہ دیکھو انہوں نے عبداللہ بن ابی کو کل کر دیا, تو میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اور دوسری بات دیکھو اگر میں اس کو مار دیتا تو یہ جو سارے لوگ اب مسلمان ہوئے ہیں اس کا سارا لاٹ, یہ جو 300-400 لوگ تھے, یہ ہم گنوا دیتے. یہ سارے ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جاتے اور ہم سے نفرت کرتے اور یہ اور دور ہو جاتے اور نفاق آ جاتا ان کے دلوں میں. دیکھو اس کو مجھے چھوڑ دینے سے یہ سارے لوگ آج ہماری ٹیم میں آ گئے. تو یہ بھلائی اور یہ حکمت ضروری تھی. اسی کو کہتے ہیں نا دور اندیشی, کہ آپ دور کا سوچتے ہیں. تو اس پر سے عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے, اور صرف بہتر ہی نہیں برکت والا ہوتا ہے. ان کے فیصلے میں ہمیشہ برکت ہے, کیونکہ دیکھیں نا کتنی برکت آئی اس فیصلے میں کہ ہم اس کو قتل نہیں کریں گے, عبداللہ بن ابی کو معاف کر کے چھوڑ دیں گے, ایکسکیوز دے دیں گے. اس کی برکت کتنی آئی کہ سارے لوگ اسلام میں آ گئے اور دل سے آئے اس دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہاں سے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں مسلحہ یا مصلحت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. بیسیکلی مسلحہ از اے رولنگ, اوکے, شریعہ رولنگ, جس کے لیے بیسیکلی مسلحہ از اے پارٹ آف دا رولنگ, اوکے. It has to be in the public interest, in the interest of Ummah. This is one. And it is basically the evidence only in the absence of Islamic text or Islamic law or any text from Hadith or Sunnah, then we use the maslah. Okay? It's not mas'ala, it is maslaha. پلیز کلیئر کر رہی ہوں تاکہ ایسے نہیں ہو کہ میں جلدی جلدی بولتی ہوں تو
It should not be mistaken. It is not mas'ala, which is called problem. This is maslaha, which is the solution to the problem with hikmah. And maslaha has to be in public interest, in the interest of the ummah. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلحہ استعمال کیا کہ اس عبداللہ بن ابی کو جانے دیا جائے، اس کو مدینے میں بھی پرمیشن دے دی جائے آفٹر دا ریویلیشن آف سورہ منافقون آلسو، کہ ٹھیک ہے جانے دو، اس کی وجہ سے سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ جو مسلحہ تھا، اس کا جو رزلٹ ہے کتنا اچھا ہے۔ اٹ از آل مبنی آن دیٹ۔ سو مسلحہ از آف کورس اٹ از coming from the sources of Islamic law. ٹھیک ہے، it is from the sources of Islamic law. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں وے کرتے تھے پروز اینڈ کونس، کہ اس میں کتنا نقصان ہے کتنا فائدہ ہے، اور اگر نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے تو ایون فائدے والی چیز کو چھوڑ دیتے تھے کیونکہ اس میں نقصان زیادہ نظر آ رہا ہے، اور اگر اس میں نقصان کم ہے اور فائدہ زیادہ ہے پھر اس پہ ڈیسیشن لیتے تھے۔ تو پروز اینڈ کونس کو وے کرنا از پارٹ آف دا سنہ۔ ہر معاملے میں پروز اینڈ کونس وے کرنا چاہیے، جلد بازی میں کوئی ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے، وزڈم استعمال کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جس میں سب کا انٹرسٹ ہو اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم واقعہ عبداللہ بن ابی اور یہ واقعہ مہاجر اور انصار کا جو یہ واقعہ تھا، اس کو ریسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تیسرا انسیڈنٹ باقی ہے which will take انشاءاللہ some time for me to explain to you, and that is the واقعہ of عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سلینڈر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو بھی بدنامی کا جو قصہ ہے، ان کا قصہ جو ہے، جو ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی اور جو بھی ہوا تھا، that also happened now and here at this point of time. It was in واقعہ of بنی المستلق کے واپسی پہ۔ تو اب ان کا قصہ یہ تھرڈ انسیڈنٹ ہے and this is a larger incident. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ I will try to do next Monday at least to start Aisha's story. پر مجھے لگتا ہے کہ then it will be, I don't want to give a gap. I will be traveling, so I wanted to just inform you all کہ maybe Monday کو I'll do a topic with you or something, or I'll have to think how to do it. کیونکہ عائشہ کا قصہ آدھا آدھا کروں گی تو گیپ آئے گا۔ Let me see what I can do. میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ because I'll be traveling for 2 weeks. I'll be back middle of November. تو یہ ضروری ہے بتانا کہ I'll be back in the middle of November. تب تک میں نیکسٹ منڈے ہوں، لیکن آپ کو بتاؤں گی کہ پھر میں دیکھوں گی نوٹس کے حساب سے کہ کتنا کور ہوگا۔ اگر آدھا رہے گا سٹوری تو آپ لوگوں کے لیے بھی، آپ لوگ بھی بے چین ہوں گے کہ what happened next, because یہ 2 حصوں میں کمپلیٹ ہوگا، ایک میں نہیں، کیونکہ there is a lot of details attached to that. A lot of happening took place. It's a very traumatic incident also. So it's one of the most traumatic incidences in the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گی اس پر۔ may Allah subhanahu wa ta'ala accept your coming and my preparing this for you people. اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، کوششوں کو قبول کرے، ہمارے وقت میں برکت دے، ہمارے کام میں برکت دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، بیماری سماری سب دفع رفع کر کے شفا کاملہ عاجلہ تمام بیماروں کو عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح متفق اور متحد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں خیر و برکت اور فضل شامل کر کے قبول فرما لے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔